بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے انتہائی معذرت خواہ ہیں کہ آج ہمارے ہاں لائٹ کا کوئی ایشو ہوا ہے، بلکہ کل سے ہی ہے، کل سے ہی 1 گھنٹہ آ رہی ہے اور 1 گھنٹہ جا رہی ہے۔ آج بھی تقریباً سیم روٹین ہے، بلکہ آج تو آدھا پونا گھنٹہ آ رہی ہے اور لمبا لمبا جا رہی ہے، تو پھر مزید انتظار ہم کر نہیں سکتے تھے، چونکہ جو ہے درس جس کی تیاری ہوئی ہوتی ہے، دن سلیکٹ ہوا ہوتا ہے، اس دن اپلوڈ ہونا ضروری ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی ناسازی طبیعت کی وجہ سے پہلے کافی دن 15-20 دن درس آیا ہی نہیں، پھر 2 دن کا گیپ پڑنا شروع ہو گیا۔ تو مقصد تو آپ تک بات کا یا پیغام کا پہنچانا ہے، اور وہ الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی آواز سے پہنچ جاتا ہے۔ تصویر یا ویڈیو اتنی واضح ہو نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ مقصد جو ہے پیغام کا یا بات کا آپ تک پہنچنا ہے۔ تو بہرحال یہ 1-2 فلیش لائٹوں، یہ جو ٹارچیں ہوتی ہیں، ان کی روشنی کی مدد سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک جو ہے کچھ تھوڑی سی ویڈیو کی کوالٹی بھی بہتر چلی جائے اور پیغام بھی چلا جائے، چونکہ اگر اس کو مزید لائٹ کا انتظار کرتے تو پھر اس کی اپلوڈنگ کا ٹائم جو ہے وہ بڑا نامناسب ہو جاتا ہے، کافی لیٹ ہو جاتا ہے، پھر جس کی وجہ سے بعض احباب جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حد 7-7:30 بجے تک آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جانی چاہیے۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع گفتگو ہے، جیسا کہ تھمبنیل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، کہ ہم آج بات کریں گے کہ جو رسومات ہیں، فوتگی سے منسوب جو رسومات ہیں، اول تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ جیسے خوشیوں کے مواقع کے اوپر ہم نے ہندوانہ کلچر سے متاثر ہو کے بہت ساری ایسی رسومات گھڑ لی ہیں، اور ان کو ایک واجبی سی حیثیت دے دی ہے کہ جس فنکشن میں، جس شادی میں، جس بیاہ میں وہ رسومات کا جو ہے اجرا نہ ہو، وہ رسومات ادا نہ کی جائیں، تو وہ ایک نامکمل سی یا عجیب سی وہ سرمنی یا شادی کی تقریب لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مذہبی لوگ جو ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے، جو شریعت مقدسہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا ان کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو بڑی ان کو رشتہ داروں کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے باتیں سننا کو ملتی ہیں۔ لیکن قابل سلام ہے، قابل فخر ہیں وہ لوگ کہ جو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ پرواہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی۔ تو جس طرح شادی بیاہ کے معاملات میں عرض کی کہ جیسے مہندی ہے، جس طرح ڈھولکی ہے، جس طرح ناچ گانے ہیں، مخلوط جو ہے وہ ایک اجتماع خواتین و مرد کا، اور پھر غیر محرم غیر مردوں کے سامنے گھر کی بچیوں کے ڈانس جناب مہندی کے نام پہ، اور ادھر ادھر، اور کیمرہ مین بھی انجوائے کر رہا ہے، تصویریں لینے والا بھی جناب لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسی طرح فوتگی سے مربوط منسوب جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنا لی ہیں، اور اپنانے میں شاید اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جتنا مسئلہ اس کو واجبی حیثیت دینے کا ہو گیا ہے۔ ان رسومات میں جیسے کل خوانی ہے، جیسے 7واں ہے، 10واں ہے، پھر 40واں ہے، پھر برسی کے وہ معاملات ہیں۔ اب ہم آج کی ویڈیو میں اس عنوان پہ گفتگو کریں گے، کیا یہ مطلقاً جائز نہیں ہے، یا یہ جائز ہیں لیکن کچھ آداب شریعت کے حساب کے، یعنی حدود شریعت کے اندر رہیں، آداب شریعت کے حساب سے ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ چونکہ اس بابت بڑی دفعہ سوال کیا جاتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر بھی اور فیس بک کے میسنجر پہ بھی پوچھا یہ جاتا ہے کہ جی ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، تیجا کی، 7ویں کی، 10ویں کی، 40ویں کی شرعی حیثیت جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر آپ کو شرح کے مطابق جو جواب دیا جاتا ہے، پھر اس پہ آپ کی ناراضگی بنتی نہیں ہے۔ یا تو آپ پوچھیں تو یہ پوچھیں کہ جی ان کی کیا حیثیت ہے، کیا واجب ہے، نہیں واجب ہے۔ جب آپ شرعی حیثیت پوچھیں گے کہ شریعت میں، یعنی شرعی حیثیت کا کیا مقصد ہے کہ شرع میں، شرع مقدسہ میں اس کی حیثیت کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر جب شرع کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، یا علماء بزرگان کی کتب سے مدد لے کے آپ تک جواب دینے والا آپ کو یہ بتائے، وہ چاہے میں ہوں کوئی بھی ہے، کہ جناب یہ شرعی حیثیت ان کی کوئی نہیں، تو پھر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آپ نے شرعی حیثیت پوچھی ہے۔ تو بہرحال اس بابت جو سوالات ہم سے اکثر ہوتے ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ آیت اللہ محمد سر نجفی مرحوم قبلہ ڈکو صاحب علیہ مقامہ ہو، ان کے چاہنے والے، ان کے معتقد اور ان کی تقلید کرنے والے اکثریت وہ سوال یہ پوچھتے ہیں، حالانکہ واضح جواب قبلہ نے اپنی کتاب اسراء الرسوم میں لکھا ہے، اور ویسے بھی تقریریں بھی کچھ ان کی اس بابت ملتی ہیں، لیکن اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ قبلہ کی جو کتب سے ہمیں چیز ملتی ہے خالص اور لتھڑی ہوئی،
اور ننگی توحید لی ہے، وہ ان کی تقاریر سے میچ نہیں کرتی ہیں۔ یہ بعض احباب کا کہنا ہے کہ تقاریر میں قبلہ کا موقف تھوڑا سا اور انداز سے ہوتا ہے، اور تحریر میں، کتب میں ان کا موقف کچھ اور انداز سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو چیز وہ لکھ گئے ہیں اور جس کو آخر دم تک جس پہ وہ قائم رہے ہیں، جس کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا، ہم تو وہی موقف لیں گے اور اسی موقف کو آگے پیش کریں گے۔ تو ان رسومات کی بابت جو آیت اللہ محمد سر نجفی صاحب علیہ مقامہ کا اعتراف ہے، یعنی ایک تو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن مسئلہ بیان کرنے کے بعد ایک اعتراف بھی انہوں نے کیا ہے۔ اب وہ اعتراف کیا ہے، وہ آپ کو ہم آج ان کی کتاب اسراء الرسوم سے پڑھ کے سنائیں گے، اور اس بابت آپ کی توجہ کروائیں گے کہ دیکھیے رسومات کو وہی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ واجبات کو اتنا غیر اہم نہ کرو کہ وہ مستحبات لگنا شروع ہو جائیں، اور مستحبات کی پابندی اس حد تک نہ کرو کہ وہ واجبات لگنا شروع ہو جائیں۔ تو ان چیزوں کو جو اصال ثواب ہے اس کا انکار ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، برادران اسلامیہ میں ایک گروہ ہے جس کو مسلک اہل حدیث کہتے ہیں یعنی فرقہ وہابیہ عرف عام میں جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کو سریعاً سیدھا سیدھا بدعت کہہ دیتے ہیں، یعنی اصال ثواب کے طریقہ کار کے بھی وہ قائل نہیں ہیں۔ ان برادران کے نزدیک کہ جو دنیا سے جا چکا، اپنا کھاتہ بند کر گیا، کلوز کر گیا، چیپٹر بند ہو گیا، اب پیچھے سے سوائے ان 3 چیزوں کے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد، صدقہ جاریہ کا کوئی کام، اور کوئی ایسی تحریر، کوئی کتاب یا کوئی ایسا وہ کہ جو جب تک رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، جو کوئی نیک بات لکھی ہو، اسی طرح باقی چیزوں کے حوالے سے وہ قائل نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشیں تو وہ پہنچتا ہے، وہ اس برادران جو ہیں اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مسلک تشیع میں اور بریلوی برادران کے ہاں بھی اس چیز کی گنجائش نکلتی ہے اصال ثواب کے عنوان سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ اصال ثواب کے عنوان تک بات رہی ہے، یا یہ جو طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں یہ اصال ثواب کو سوٹ بھی کرتے ہیں؟ مثلاً کہ بجائے کہ آپ اصال ثواب اس مرحوم کو بھیجوائیں، اصال کریں اس کی طرف، یہ معاملہ کسی اور طرف ہی چل پڑا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ایک رسم، ایک فنکشن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ جیسے عرض کی کہ اب بہت زیادہ معاملات پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں، اور جتنی سادہ اور آسان شریعت مقدسہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے اور ہادیان اور رہبران دین یعنی آل محمد علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی، اتنا سادہ معاملہ رہ نہیں گیا، بہت پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ کہیں تقلید کے چکر بند لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے جناب نفسیاتی مریض بنا دینے والے مسائل سامنے آتے ہیں، ان کا جواب سامنے آتا ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی، ایک سفید پوش آدمی، ایک غریب آدمی، نہ اس کے لیے شادی بیاہ کے معاملات آسان رہے جی، نہ اس کے لیے فوتگیوں کے معاملات آسان رہے۔ اب دیکھا دیکھی، شرم و بشرمی، جیسے اس کو جہیز کا مینیج کرنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ جہیز کے بغیر رشتہ بچی کا ناممکن ہے، ایسے ہی اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کو جناب خاندان کی باتوں سے بچنے کے لیے، وہی شرم و بشرمی اپنا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے اس کو یہ ساری رسومات ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب آپ اس چیز کو یہ حیثیت دے دیں گے کہ آپ ادھار لے کے کریں، کوئی چیز بیچ کے کریں، قرض کی صورت میں کریں، مانگ کے کریں کسی سے، ویسے اللہ واسطے مانگ کے کریں، ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جناب اتنے پیسے چاہیے، واپسی نہیں ہو سکتی، اللہ واسطے امداد کریں جی، کیا کرنا ہے جی، میں نے کل کرنا ہے جی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان رسومات کو رسومات نہیں رہنے دیا، واجبات تک آپ لے آئے ہیں، اور معاملہ یہاں تک رکا بھی نہیں ہے۔ ایسی ایسی نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی موت کی کنڈیشن کہ کس حال میں اس کی جان نکلی ہے، اس کو دیکھ کے جنت دوزخ ہم یہیں تقسیم کر دیتے ہیں جی۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پنجاب میں ایک فقرہ بڑھا ہے جی، اس فلانے دی پھلا منگو جان نکلی ہے۔ جیسے پھول سونگنے میں ٹائم کچھ نہیں لگتا نا، کوئی زحمت نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں جی پھلا منگو جان نکل گئی، جنتی ہے جی، پکا جنتی ہے۔ فلانا جی تڑپ تڑپ کے مریا ہے، یعنی کوئی بیچارہ لا علاج میں مرض میں مبتلا ہو یا شدید تکالیف کاٹ کے یا دردیں سہتے ہوئے دنیا سے جائے، اس پہ ہم فوراً دوستی کا سرٹیفکیٹ لگا دیتے، استغفار پڑھنا شروع کر دیتے، پتہ نہیں جی کتنا گناہ گار، بڑی مشکل جان نکلی جی، بڑی مشکل روح نکلی جی، فلانا جی ہنسدے بیٹھے بیٹھے چلا گیا، کیا بات ہے، جنتی روح ہے۔ یہ چیزیں ان بے وقوفوں کو، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملہ ہی الٹا ہے۔ یعنی احادیث کی روشنی میں آپ پندِ تاریخ نامی کتاب میں ایک روایت پڑھیں کہ جس میں بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کا ذکر ہے۔ ایک ان کا عالم تھا جو لوگوں کو احکام سکھاتا تھا، اور ایک ذرا گناہ گار ٹائپ بندہ تھا۔ تو جو عالم تھا اس کی خواہش تھی کہ جب اس کی جان نکلے تو بالکل آسانی سے اور اس طرح سے نکلے کہ جو ہے کہ مطلب اس کو تکلیف نہ ہو، جان کنی کے جو وہ ہیں۔ اور جو گناہ گار تھا اس کی خواہش بھی یہی تھی، تقریباً ملتی جلتی، لیکن وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو پیاسا نہ جاؤں۔ تو بہرحال قصہ مختصر کہ جب دونوں کا وقت قریب آیا تو جو گناہ گار تھا وہ ایسا ہی ہوا، اس کی دعا مقبول ہوئی، اور وہ جب دنیا سے جانے لگا تو اس سے پہلے وہ شربت یا پانی، روایت کے الفاظ کے مطابق، وہ نوش کر رہا تھا، پی رہا تھا اسی حالت میں وہ۔ اور جو عالم صاحب تھے
ان کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ جناب ایک دن صبح صبح بنی اسرائیل کے لوگ اٹھے، شہر سے باہر کام کاج کے لیے گئے، تو راستے میں ان کو ایک دیوار گری ہوئی ملی، اور دیوار کے نیچے جناب وہ مولوی صاحب مردہ حالت میں پائے گئے، اور جنگلی جانور ان کو نوچ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے بڑے لوگ حیران ہوئے، اور اس وقت کے جو نبی تھے بنی اسرائیل پہ، نام نہیں ان کا لکھا، ان کے ہاں گئے اور قصہ بیان کیا، تو انہوں نے پھر فرمایا، انہوں نے بتایا، یعنی میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس عالم کی یہ بات اس لیے پوری نہیں کی کہ اس کے ذمہ ایک ایسا گناہ تھا کہ جس کی بابت اس کو برزخ میں یا آخرت میں عذاب سہنا ہی سہنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو اتنا سنگین بنا دیا، اتنا دردناک بنا دیا کہ وہ لیول ہو گیا، اس کے گناہ کا جو ناقابل معافی گناہ تھا اس کا کفارہ یہی ہو گیا، اب دنیا سے وہ پاک اٹھا لیا گیا۔ اور وہ شخص جو شرابی گناہ گار بظاہر بڑا وہ تھا، اس نے جو یہ خواہش کی تھی کہ میں پیاسا نہ جاؤں، اس کی خواہش اس لیے پوری کر دی گئی کہ اس کے ذمہ بھی پلے میں ایک نیکی ایسی تھی کہ جس کے عوض اس کے معاملات جو برزخ یا قبر کے ہیں عذاب اس سے ہٹا لیا جاتا یا کم کر دیا جاتا۔ تو جیسے ہی اس نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا اجر کی صورت میں اس کو دنیا سے سراب کر کے اٹھایا، تو معاملہ لیول ہو گیا۔ اب بظاہر لوگ عالم کی موت دیکھ کے توبہ کر رہے تھے، جناب بڑا وہ سخی بندہ سی، بڑا عالم بندہ سی، دیکھو یعنی اس وقت کے لوگ، دیکھو اس کی حال، جنگلی جانور نوچ رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ، جو ہم لوگوں کی آج بھی وہی آتے ہیں۔ وہ سیدھا گیا بغیر حساب کتاب کے، جو اس کے ذمہ تھا وہ یہیں کفارہ ہو گیا، اور ادھر جس کی موت دیکھ کے کہا کہ جی بظاہر ہم اس کو شرابی سمجھتے تھے، گناہ گار، دیکھو جی کھلا منگو جان نکل گئی، وہ سیدھا بغیر حساب کتاب کے گیا جہنم میں۔ اور ایک روایت ہے، ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کبھی کسی کی موت کو دیکھ کر جنتی کا ٹھپا مت لگاؤ، جہنمی کا ٹھپا مت لگاؤ، مفہوم حدیث، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ہاں تم جو بھی اچھا گیا، برا گیا، کلمہ گو گیا نا، اس کے حق میں دعائے خیر کرو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اگلی منزل آسان فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ تو یہ بھی ہمارے ایک رسومات میں سے ایک چیز یہ ہو گئی ہے، ہم لوگوں کی موتیں دیکھ کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں، جی کون جنت سے گیا تو کون جہنم میں گیا۔ اب یہ جو رسومات ہیں، ان کو اگر احصال ثواب کی طرز پہ یا جس نیت پہ یہ کیا جاتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں۔ ہاں دن مخصوص کر لینا، دن معین کر لینا کہ جناب تیسرے دن ہی صائم ہونے ہیں، یا احصال ثواب کی کوئی مجلس ہونی ہے، یا قرآن خوانی کی محفل ہونی ہے، یا کوئی بھی ذکر اذکار کا وہ ہونا ہے، اس کو بالکل طے کر لینا اور اسی پہ پابند کرنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ چیز جو آپ معین کر لیں گے دین کے نام پہ ایڈ کر دیں گے، یہی تو بدعت کہلاتی ہے۔ لیکن احصال ثواب میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں آپ کو عرض کی کہ برادران اہل حدیث کے ہاں یہ پابندیاں ہیں یا یہ اس چیز کے وہ قائل نہیں، لیکن ہمارے یہاں آپ اللہ کے نام پہ مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو احصال کر، تو اللہ پاک اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ جتنا ثواب آپ کو دے اتنا ہی آپ کی دعا کے عوض اس مرحوم تک بھی پہنچا دے۔ آپ درود شریف کی تسبیح پڑھ کے یا اللہ تعالیٰ کے کسی ذکر اذکار کی تسبیح پڑھ کے آپ دعا کرتے ہیں، تمام امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، کوئی اس میں وہ نہیں۔ قرآن مجید پڑھ کے، قرآن دیکھیں پڑھنے کا ثواب تو ہے، اسے تو کوئی بدبخت انکار نہیں کر سکتا کہ جناب آیات قرآنی کی تلاوت کرنے کا ثواب ہی کوئی نہیں۔ تو جب ثواب ہے اور ثواب دینے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ پاک اس دعا کو کیوں قبول نہیں فرمائے گا کہ اللہ پاک ہماری اس تلاوت کا جو ہمیں ثواب ملنا ہے، ایسا ہی ثواب یا اس کی رحمتوں سے مستفید ہمارے مرحومین کو بھی فرما۔ اور روایات کی تو کثیر تعداد ہے سال ثواب کے حوالے سے، خاص کر مکتبہ تشیع میں، کہ یہاں پہ آپ کسی کو مرحوم کے نام پہ، بلکہ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ اگر کسی کا بچہ مدرسے جاتا ہے اور پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بسم اللہ پڑھنے کے عوض اس کے والدین سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ عذاب کی کیفیت میں ہو، اور اگر نہ ہو تو ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ استغفار پڑھ کے، آپ تسبیح پڑھ کے اپنے والد یا والدہ یا کسی بھی مرحوم کی طرف وہ کرتے ہیں تو ان کو شربت کی صورت وہ چیز ملتی ہے۔ آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض عذاب بہت ساری اللہ کی رحمتوں کے، وہ رب العالمین جو ہے، غفور الرحیم جو ہے، رحمان الرحیم جو ہے، وہ اس چیز میں معاذ اللہ وہ کوئی اس طرح سے وہ نہیں کرتا کہ جناب بالکل بس کھاتا بند ہے جی۔ جہاں پہ نیک اولاد کا کیوں کہا گیا، یہ تو مسئلہ کہ اہل حدیث والے برادران بھی مانتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا کام دیتی ہے، جیسے جیسے وہ نیکی کرتی ہے وہاں بھائی بندہ پوچھے پھر جب ان کے نزدیک چیپٹر ہی بند ہو گیا، باب ہی بند ہو گیا، تو پھر نیک اولاد کے وہ کیوں پہنچتے ہیں جی وہاں پہ؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی لاجک ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب انسان دنیا سے چلا گیا تو جب تک وہ دنیا میں تھا اس نے کوئی نلکا لگوایا، کوئی پنکھا مسجد میں لگوایا تو مستفید ہوتا رہا۔ جب بقول برادران کے چیپٹر ہی بند ہو گیا، دنیا سے وہ چلا گیا، تو پھر وہ پنکھا نمازیوں کو ہوا دے نہ دے، پھر اس کو کیوں ملتا ہے ثواب؟ تو لاجیکلی بات ہے کہ اگر ان چیزوں کا بعد از مرگ ان چیزوں کا ثواب ملتا ہے تو آیات قرآنی کا بھی ملتا ہے، درود شریف احصال کرنے کا بھی ملتا ہے، اللہ کے نام پہ دسترخوان لگا کے غربا کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب ملتا ہے، تو ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن جو مروجہ طریقہ ہے
یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے کہ جس طرح سے پھل فروٹ جناب مختلف قسم کے چکن کے علاوہ سالن کوئی نہ ہو، قورمہ ہو یا پلاؤ ہو یا سردہ ہو یا یہ لازمی حصہ، اس طرح کی معذرت کے ساتھ یہ بدعت ہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ بدعت کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو ہم اپنی طرف سے چیز بنا کر کسی رسم کو وہ گھڑ کر دین کے نام پہ ٹھپا لگا دیں، یہ واجب ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کسی مرحوم کے سال ثواب کے لیے دوسرے تیسرے چوتھے یا پانچویں دن وہ محفل قرآن خوانی رکھ لی ہے صدق نیت سے، ہاں اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے حاضرین کی خدمت کی، چائے بسکٹ دے دیا یا کھانا دے دیا، اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن معین کر کے اب دیکھیں نا، اب ان میں جو شرکت کرے گا غریب، جیسے میں نے مثال دی کہ لوگ قرض پکڑ کے بھی اب مرحومین کے وہ 7ویں اور تیجے اور 10ویں کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو ان محافل کو اتنا سادہ رکھیں کہ ایک عام بندہ بھی جب اس کا انعقاد کرنا چاہے تو اس کو نہ قرض لینا پڑے نہ پریشان ہونا پڑے۔ اول تو اس چیز کی حوصلہ شکنی کیجئے کہ ان کو جو واجبات کی حیثیت دے دی گئی ہے یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ روایات میں اصال ثواب کے بہت زیادہ طریقے ہیں، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے یا اہل خاندان بلا کے آپ کچھ سپارے یا تسبیحات پڑھ کے مرحوم کو احسال کرنا چاہتے ہیں تو جناب اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ آپ حسن ظن رکھیے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ ہاں یہ دیکھ لیجئے گا کہ مرحوم جو دنیا سے گیا ہے وہ خود کس حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ کیا وہ کبھی اس کو یہ خبر تھی یا یہ یقین تھا کہ ایک دن میں نے مر جانا ہے، ایک دن میرا کھاتا کلوز ہو جانا ہے، میں نے دنیا سے جانا بھی ہے؟ خود ساری عمر وہ شرع کی مخالفت تو نہیں کرتا رہا، خود ساری عمر وہ جناب ان معاملات میں تو ملوث نہیں رہا کہ جناب دیکھی جائے گی فلانا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری حصہ نہیں ہے، اور جس طرح سے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے قابل گرفت چیزیں ہیں۔ اتنے قسم کے پھل ہوں، جناب مولوی صاحب کے آگے پھل رکھے ہوں یا سالن رکھا ہو، کھانا وہ پہلے کچھ پڑھیں گے پھر اس پہ یہ اس طرح کی پتہ نہیں کہاں سے چیزیں آ گئی ہیں۔ اس طرح کا کوئی جناب اس میں دین اسلام میں وہ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بابت آیت اللہ نجفی صاحب کیا کہتے ہیں، اور جو اعتراف ہم نے بتایا کہ وہ ایک اعتراف کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اب لائٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں محدود کرنی پڑ رہی ہے اپنی گفتگو، ادروائز آج کی ویڈیو میں کچھ ریفرنسز آپ کو دکھانے تھے کہ اصال ثواب کے جو مقبول طریقے ہیں قرآن و اہل بیت کی نظر میں وہ کیا ہیں جی، اور ان چیزوں کے ان بدعات کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، آل محمد کیا کہتے ہیں علیہ السلام۔ لیکن اب چونکہ مختصر ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو ہم اکتفا کریں گے اپنی اس ابتدائی گفتگو سے، اور قبلہ آیت اللہ نجفی صاحب کی جو ہم نے کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے جس میں سے آپ کو پڑھ کے بتا دیں گے، اس پہ اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کسی دن اس موضوع پہ ہم باقاعدہ ایک جامعہ ویڈیو لے کے آئیں گے۔ قبلہ ڈکو صاحب اپنی کتاب اسراء الرسوم کے جناب صفحہ نمبر 276 میں کل خوانی تیجا 10واں 40واں 6 ماہی اور برسی، یعنی 6 ماہی کا ختم، 6 ماہ پورے ہونے کا ختم، برسی کا ختم، کل خوانی کا ختم، یہ وہ الٹم پلٹم جو بھی صورتحال ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مرنے والے کا 3 دن تک سوگ منایا جائے اور تیسرے دن صف ماتم اٹھا لی جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ انہوں نے لکھا۔ یہ کل خوانی اور اس موقع پر کئی قسم کا کھانا کپڑا، اور وہ بھی کسی چھاجی تھال میں رکھ کر کئی قسم کا پھل فروٹ دودھ شربت وغیرہ وغیرہ، اور بعض امیروں کے ہاں تو جہیز کی طرح دسترچی کا مکمل ساز و سامان، پھر یہ سب کچھ مولوی صاحب کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جب وہ اس کے اوپر چند مخصوص صورتیں اور کچھ اذکار پڑھ لیں اور مرنے والے کو جنت میں پہنچا لیں تو پھر سب سامان سیدھا ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے، وہ جو آگے رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کل خوانی کے بعد 10واں، 10ویں کے بعد 20واں، اور سب سے آخر میں 40واں، اور بعد از 6 ماہی پھر سال کے بعد برسی، اور اس موقع پر کھانے والے کی بہتات ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ، اب یہ اعتراف آ رہا ہے جی قبلہ ڈکو صاحب کا، خود اعتراف کر رہے ہیں، آیت اللہ ہوئے ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، اور جناب وہ کیا اقرار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت دانی کے ساتھ پورے گلشن شریعت کی سیر کی ہے، تمام اسلامی مکتبہ ہائے فکر کی مذہبی کتابیں دیکھی پڑھی ہیں، مگر ہم یہ اقرار کرنے میں ذرا بھر خجالت محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اس سلسلہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ملی، یعنی شریعت میں، قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں، آل محمد کی سنت اور سیرت میں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، قبلہ ڈکو صاحب کہتے ہیں کہ رائی کے دانے برابر مجھے کل خوانی 7واں 10واں تیجا 40واں ان کی کوئی وہ جو ہے نا چیز ان کے حق میں نہیں ملی۔ پھر یہ رسم کہاں سے آئی ہیں، کس طرح جاری ہوئی ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کچھ بھی تو معلوم نہیں، لیکن ادا پہ ادا کرتے جا رہے ہیں، معلوم کچھ نہیں، پلے کھ نہیں، لیکن ادا کرتے جا رہے ہیں۔ اصال ثواب کے اور بڑے طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ آج لائٹ کی وجہ سے معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و اہل بیت میں رہنمائی کہاں کہاں کی گئی اور کس کس طریقے سے کی گئی۔ بہرحال قبلہ ڈکو صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں تاریکی میں ہیں، لے دے کر جو کچھ سمجھ میں آتا ہے، خدا بدگمانی سے بچائے، وہ یہ ہے کہ یہ عہد غربت کے نیم خواندہ ملاؤں کی ذہنی اختراع ہے، اور اپنا تنور شکم، یعنی شکم کا تندور جو ہے
اس کو بھرنے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں، ہمیں افسوس ہے۔ نیچے وہ شعر لکھتے ہیں اقبال کا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، اور یہ رسم بھی صرف پاک و ہند میں رائج ہے، باقی اسلامی ممالک میں اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ رسم ہندوؤں کے ساتھ طویل اختلاط کی وجہ سے ان کے تیجا کو دیکھ کر، یہ تیجا، وہ جو تیجا وہ بھی کرتے ہیں ہندو بھی، وہ بھی تھال چھال پنڈت کے آگے رکھتے ہیں، ان کے تیجا کو دیکھ کر ایجاد ہو گئی ہو، لہٰذا ان رسموں کو ختم کرنا جملہ اہل ایمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ آیت اللہ ٹھکو صاحب نے لکھا ہے۔ جناب آپ نے مطلقاً ان کا سٹیٹمنٹ سن لیا، مطلقاً رد کرتے ہیں وہ اس طریقہ کار کا، ان رسومات کا، اور اقرار کرتے ہیں کہ مجھے گلشن شریعت کی میں نے پوری سیر کی ہے، میں نے ہر مسلک کی کتابیں کھنگالی ہیں، مجھے ان کے اس بات میں کوئی ٹھوس رائی کے دانے برابر دلیل بھی نہیں ملی۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں کہ جناب ان امور کے جواز کا طریقہ، اور اگر کسی وجہ سے فی الجملہ یہ رسم ادا کرنی پڑے تو اس کی مذکورہ بالا خصوصیات اور لوازمات کو نظر انداز کر کے صرف یہ سمجھ کر کہ نیک نیتی سے جو کچھ کار خیر مرنے والے کے لیے کیا جائے، چونکہ اس کا ثواب اسے ملتا ہے، اس لیے خواہ تیسرے دن سال ثواب کی نیت سے قرآن پڑھا جائے، یا مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی جائے، یا غریبوں یا مساکینوں کو کھانا کھلایا جائے، خواہ اس سے قبل یا اس کے بعد، اس سے مرنے والے کی روح کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اجتماعی یا انفرادی طور پر پورا قرآن یا حسب توفیق اس کی چند صورتیں پڑھ کر مرحوم کی روح کو سال ثواب کر دیا جائے، اس نیت یا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس کا ثواب اس کو مرنے والے کو پہنچائے۔ شاید اس رسم کا نام کل خوانی غالباً اسی لیے پڑ گیا ہے کہ اس میں بالعموم چاروں کل پڑے جاتے ہیں۔ یہ تھی جناب قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجوی صاحب کی سٹیٹمنٹ، ان کے اعتراف کے ساتھ کہ وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی اہل حق، علماء حق میں سے کوئی بھی اس بابت آپ اس سے سوال کریں، اگر کوئی بھی عدالت پسند عالم ہے تو وہ دیانتداری رکھنے والا ہے، تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی مجھے اس بات کوئی نہیں ملا، مجھے قرآن اور سیرت اہل بیت سے اس کے حق میں کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں۔ ہاں جو چیز آل محمد علیہ السلام کے ہاں سے نظر آتی ہے اربعین حسینی کے نام سے، کہ اس کا وہ اہتمام کرتے تھے، وہ روایت بھی جو اسیران کربلا کا رہا ہو کر جب قبر حسین علیہ السلام تک پہنچنا، یعنی وہ 40ویں کا دن تھا، 20 صفر کا دن تھا، اس وجہ سے اس کی ہمیں ایک تھوڑی سی اس بات ملتی ہے کہ اربعین کے دن بھی جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام جناب امام علی مقام کے غم تازہ ہو جاتے تھے کربلا کے واقعہ کے، اور وہ اس کو بھی وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے صاحبزادگان، رشتہ دار، عزیز و اقارب میں سے فوتگیاں ہوتی رہتی تھیں، لیکن آپ دیکھیے جس طرح ڈھکو صاحب نے کہا کہ آپ کو ایک بھی کوئی اس طرح کی روایت باقاعدہ اہتمام کر کے، یہ ختم والی شکل کی ہم بات کر رہے ہیں، عرض کی کہ سال ثواب کے جو جائز طریقے ہیں وہ بالکل ہیں شریعت میں، قرآن و اہل بیت نے رہنمائی فرمائی ہے، بڑی بڑی ایسی دعائیں ہیں اور بڑے بڑے ایسے اعمال ہیں، نلکا لگوا دینا، مسجد میں قرآن رکھوا دینا، مسجد کی کوئی چیز مرمت کرا دینا، جمعرات کو شب جمعہ ان کے سال ثواب کے لیے کوئی ذکر اذکار کا اہتمام کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کے کوئی بھی نیکی آپ کر کے یہ نیت کر لیں کہ اللہ پاک اس کے ثواب میں شامل فرما دے میرے والد مرحوم کو، میرے چچا کو، دادا کو، اماں کو، دادی کو، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت بلند ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دے کہ نہیں جناب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں، اس میں ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ مرنے والا جس طرح مرنے کے بعد ہم قرآن بھجوانے کے اس کے فکر مند ہوتے ہیں، اگر ایسے شخص ہمارے خاندان میں یا ہم خود یا ہمارے ارد گرد کہ جو قرآن سے ہی دور ہیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ جناب بندہ غافل دنیا میں متوجہ ہو جا، تیرے بعد کون کس نیت سے قرآن پڑھے گا، جتنے بھی قرآن بھجوائے گا، اگر تیرا اپنا ہی کھاتا خالی ہوا، اپنے صفحہ تو خالی لے کے گیا تو تجھے کیا وہاں پہ ملے گا؟ تو جس طرح مرنے والے کے مرنے کے بعد ہم قرآن اور یہ چیزیں بھجوانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، کاش ہم زندگی میں بھی اس کو قرآن اور اہل بیت کی طرف لانے کے لیے اس سیادی فکر کا بھی جو ہے نا اظہار کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے انشاءاللہ۔ آج تھوڑی سی بدمزگی یہ لائٹ کے معاملات کی وجہ سے ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو جس طرح ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس درس کو، کافی چیزیں آپ کی خدمت میں وہ بھی لگانے تھے، ہم نے اسکرین شاٹ بھی، لیکن ظاہر ہے کہ اب نہیں، اس کو نشانیاں نہیں ہم لگا پائے، کافی دیر ویٹ کیا ہم نے، اندھیرے میں بیٹھے رہے، اور یہ جو ٹارچیں وغیرہ ان کی لائٹ ہم نے محفوظ کر لی کہ ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران کام آئے گی، ورنہ اب تک یہ بھی شاید وہ ان کے سیل بھی جواب دے جاتے۔ تو بہرحال انشاءاللہ پھر کسی درس میں ہم پراپر اس طریقے کے ساتھ جس طرح ہم نے سوچا تھا آپ کی خدمت میں اس عنوان سے ایک نیا درس لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔